شہزادی رسول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مادر حسنین کریمین آپ کے حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، اور آپ کی پاکیزہ ذات، آپ کا نام آتے ہی آپ کی مقدس اور پاکیزہ ذات کا تصور آتے ہی آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں اور سر خمیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو اعزاز آپ کو عطا کیا، جو شرف آپ کا مقصود ہوا، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ حضور کے قلب اطہر کا پارا ہے، ٹکڑا ہے، بدعۃ الرسول ہے، اور یہ اعزاز، یہ شرف، آپ کی عزت، آپ کی منقبت، آپ کی شان اور آپ کے اعزاز کے لیے کافی ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے کیا خوب کہا: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک نسبت کی وجہ سے عزیز روزگار بنی، اور ان کو اعزاز اور تکریم کا وہ مقام ملا جو ان کا مقصود ہے۔ قرآن میں باقاعدہ ان کے نام کی صورت موجود ہے، سورہ مریم۔ ان کا یہ اعزاز، ان کی یہ شان اور ان کا یہ وقار اس سبب سے تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف رکھتی۔ تو یہ ایک اعزاز اور یہ ایک نسبت ان کو کائنات کی دیگر عورتوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ پھر کہا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا تین نسبتوں سے عزیز روزگار ہوتی ہے۔ نمبر ایک، آپ کا یہ اعزاز اور آپ کا یہ شرف نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ آپ حضور کی آنکھوں کا نور ہیں، حضور کے قلب کی تسکین ہے، حضور کی شہزادی ہے، حضور علیہ السلام کی بیٹی ہونے کا اعزاز، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو انہیں کائنات کی دیگر عورتوں سے ممتاز کرتے ہیں، کہ انہیں پیغمبر زادی ہونے کا اعزاز نصیب ہوئے۔ نور چشم رحمت للعالمین، حضور علیہ السلام کی صاحب زادی ہونے کا اعزاز۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف حضور کی صاحب زادی تھی بلکہ لاڈلی صاحبزادی، اور آقا کریم علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ اعزاز دختر رسول کا ہے کہ انہیں جگر کا ٹکڑا اللہ کے محبوب نے قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب حضور سے ملنے آتی تو آقا کریم اپنی شہزادی کا اٹھ کے استقبال کرتے، اجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی مسند کے اوپر بیٹھا کے دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس اعزاز کے قابل ہوتی ہیں۔ آپ اگر توجہ کریں تو جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور باپ بیٹی کے وجود کو بوجھ سمجھتا تھا،
اس ظالمانہ سماج میں میرے اور آپ کے آقا و مولا کا یہ فرمان اور حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ نورانی جملے بیٹیوں کی عزتوں کو چاند چاند لگا دیتے ہیں۔ جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، آقا کریم کی آواز آتی ہے، لوگوں سن لو، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی اس اعزاز اور اس شرف سے مالا مال ہوتی ہے تو یہ صدقہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا، ورنہ بیٹیاں آج بھی زندہ درگور ہو گئی۔ تو یہ اعزاز اس ظالمانہ سماج میں اللہ کے محبوب نے کائنات کی بیٹیوں کو عطا کیا اور اپنی بیٹی کو خاص طور پہ محبتوں سے نوازا۔ اقبال کہتے ہیں ایک تو ان کا یہ شرف ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین معاف، وہ حضور کی آنکھوں کا نور ہے، حضور کے قلب اطہر کی تسکین۔ آقا کریم علیہ السلام جب کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو عادت یہ تھی کہ لوگوں کو ملتے اور سب سے آخر میں حضرت زہرا پاک سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت زہرا پاک سے ملتے، تاکہ جو جدائی کے لمحے ہیں وہ کم سے کم۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ان سے محبت کا رنگ، رشتہ اور باطن کا تعلق، اور شہزادی رسول کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بے پناہ اور بے لوث محبت کا دوسرا اعزاز جو حضرت سیدہ زہرا پاک کو اللہ نے عطا کیا، جو انہیں عزیز روزگار بناتا ہے، باقی عورتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ بانوے عام تاجدار حالات مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سیدہ زہرا پاک کا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجائے محترمہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی، جو مرتضیٰ بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا، اپنے شوہر کی رضا میں جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گم کر لیا۔ بڑے گھروں کی بیٹیاں جب کہیں بیاہی جائیں تو ان کے نخرے دیکھنے کے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ آپ اپنے باپ کی عظمت کا حوالہ دیتی ہیں، اور نئے گھر کے اندر جو فقدان ہوتا ہے اس کی کہانی چھیڑے رکھتی ہیں۔ لیکن حضرت سیدہ پاک حضرت علی پاک کے گھر میں جاتی ہیں، اللہ اکبر، زبان پہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں آتی، بلکہ اپنے شوہر کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دیتی اور خدمت شوہر میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتی ہیں، ان کے امور میں ان کی اعانت کرتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی ہیں اور کنویں سے پانی بھر کے لاتی ہیں، اور مشکیزے کے نشان کندھوں پر پڑ جاتے ہیں، اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ مال غنیمت میں بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئے، تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں اس نیت سے حاضر ہوئی کہ میں جا کے اپنے والد بزرگوار سے عرض کروں کہ ایک قدیس مجھے مرحمت فرما دیں تاکہ کام کاج میں معاونت ہو جائے۔ بس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آقا کریم نے پوچھا کہ بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کو دیکھنے آئی ہوں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، اور واپس کر آئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے دیکھا تو کہا کہ کیا آپ نے حضور سے کہا نہیں؟ کہا میرے اندر ہمت نہ ہو پائی۔ کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آقا کریم نے پوچھا کہ آؤ کدھر آنا ہوگا؟ کہا حضور آپ کی صاحبزادی پہلے بھی حاضر ہوئی تھی اور یہ فرط حیا کی وجہ سے کہہ نہیں پائی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کے، تو اتنے غلام اور اتنی لونڈیاں آئی ہیں ہمارے غنیمت میں، اگر ایک قدیس مرحمت کر دی جائے تو کام کاج میں معاونت ہو جائے گی۔
یہ عرض کرنا مقصود تھا، لیکن آپ کا حیا ادب مانے رہا اور یہ عرض نہیں کر پایا، تو میں ان کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے عرض گزار ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک حدیث مانگی، حضور نے ترجمہ دے دی ہوں گی، لیکن تاریخ کا جواب منتفی میں آقا کریم نے فرمایا واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم تجھے غلام لوگوں سے کچھ نہیں دوں گا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ مرحمت نہیں کروں گا، میں تو ان غلاموں کو ان لونڈیوں کو فروخت کروں گا اور ان سے جو قیمت ملے گی بدر اور احد کے شہیدوں کے بچوں کی کفالت کروں گا۔ مدینہ المنورہ اس کے مضافات کے اندر جو مفلوق الحال لوگ ہیں، غریب ہیں، بے بگاہ ہیں، یتاما ہیں، مساکین ہیں، اراملہ ہیں، میں ان کی کفالت کروں گا، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، تو میں تو ان یتیم، ان بے آسرا بچوں کی کفالت اس مال غنیمت سے کروں گا، لیکن تم میری دہلیز پہ آئی ہو، تمہیں خالی بھی موڑنا نہیں چاہتا، اس دہلیز سے کوئی سوالی کبھی خالی نہیں گیا، اور تم تو بیٹی ہو، تو سنو جب رات کو لیٹنے لگو اور تمہاری کروٹ بستر سے مماس ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، یہ غلاموں اور لونڈیوں سے حاصل یہ تسبیحات فاطمہ جو ان تسبیحات کا نام رکھا گیا ہے وہ اسی سبب سے رکھا گیا۔ اب ذرا تصور کیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ محبت، اور اس خاندان کی امت کے لیے اپنی آسائش کو چھوڑنا، اپنی آسودگی اس کو ثانوی حیثیت دینا اور امت کے درد کو بانٹ کر کے ان ضرورتوں کی تکمیل کرنا، یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے۔ ورنہ شہزادی دروازے پہ کھڑی ہو اور داماد اس کی سفارش کر رہا ہو اور قطاریں لگی ہیں لونڈیوں کی اور غلاموں کی، تو حضور مرحمت فرما دیتے، لیکن حضور نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ یہ یتیم بچے، یہ روتی بلکتی مائیں اور یہ سسکتے ہوئے غریب جو بیچارے نان شبینہ کو بھی ترستے ہیں، مدینہ المنورہ اس کے اطراف میں بستے ہیں، مضافات میں رہتے ہیں، میں تو سب سے پہلے ترجیحاً ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ تو ذرا چشم تصور میں وہ منظر لائیں اور آج کی تاریخ میں آپ غزہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں کہ جب اللہ کے محبوب ان یتیموں کے لیے، ان مسکینوں اور ان بیواؤں اور مفلوق الحال لوگوں کے لیے اپنی بیٹی کو ایک کنیز دینے کے روادار نہیں اپنے آپ کو قرار دیتے اپنا اختیار رکھنے کے باوجود، تو آج جب بیوائیں، یتیم اور غریب غزہ کے اندر سسک رہے ہیں تو گنبد خضرا میں رسول اکرم کے قلب اطہر پہ کیا گزر رہی ہے۔ اور آج کے حکمران جو تخت و تاج کے مالک حضور کے قدموں کے صدقے سے یہ 56-57 اسلامی ریاستیں نصیب ہوئی، اور آج ان کے تخت و تاج پر براجمان لوگ، ان کو چین کی اور قرار کی نیند کیسے آ جاتی ہے، اور یہ کس طرح اپنے عیش زندگی کے لیے وسائل کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور وہاں رمضان المبارک کے اندر سحری اور افطاری کے لیے ان تک سامان پہنچنے کے راستے بھی مسدود کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ایسی دردناک کہانی اور ایسا تاریخ کا جبر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سرحدات کے اوپر اہل خیر ٹرک لیے کھڑے ہیں کہ ہم ان کی مدد کے لیے پہنچے، اور اندر بچے بلک بلک کے جانے دے رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کا سفارتی نظم اور انصاف اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے ان کے لبوں پہ، ان کے ہونٹوں پہ تالے لگے ہیں، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہیں وہ اتنی توانائی اور اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتے کہ وہ ان روتے ہوئے بچوں کے منہ تک پانی کے بوند پہنچانے کا اہتمام بھی کر سکیں۔ ہم نے کیا کرنا تمہارے ایٹم بم کو، کیا کرنا تمہارے میزائل سسٹم کو، تمہاری بھاری اور بھرکم افواج ہمارے کس کام کی، تمہارے پاس تیل کے وسائل سے لے کر دیگر قدرتی ذخائر تک یہ اتنی بڑی
بڑی بڑی جو ہے وہ تمہارے پاس مالی توانائیاں، ہم نے ان کو آگ لگانی ہے کہ اگر امت کے یتیموں کے منہ تک ایک بوند پانی بھی نہیں پہنچ سکتی، اور پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر گرانی اور کس قدر جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ہو رہی ہوگی، جو اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، مجھے ترجیحاً ان بچوں کا خیال رکھنا ہے جو یتیم ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کے والد بزرگوار، اور سیدہ کوئی معترض نہیں ہوتی ہیں بلکہ واپس آ جاتی ہیں اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہیں اور امت کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اگر ان کا یہ اعزاز کہ وہ پیغمبر زادی ہیں، ان کا یہ اعزاز کہ انہیں حضور علیہ السلام کی صاحب ذاتی ہونے کا اعزاز و تکریم نصیب ہے، لیکن دوسری جانب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اپنے اس اعزاز پر اور اپنی اس سعادت مندی پر خوش ہونے کے باوجود اپنے لیے ذکر و فکر اور عبادت کا ذخیرہ جمع کرتی ہیں اور ساری رات قیام میں، سجدوں میں، رکوع میں، عبادت میں، گریہ و زاری میں اللہ کے حضور الہا میں گزار دیتی ہیں۔ ایک دن بارگاہ اجدی میں عرض گزار ہوتی ہیں، مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو ایسی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کرے۔ یہ ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو جان احمد کی راحت ہیں، قرار قلب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا اعزاز سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا جو اقبال نے یہاں بیان کیا، مادر یہاں مرکز کوئی بارش، مادر یہاں قافلہ سالار عشق، کہا کہ سیدہ فاطمہ کا تیسرا اعزاز جو انہیں عزیز روزگار اور یکتائے روزگار بناتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرا حسنین کریمین کی والدہ واجدہ، بیٹوں کے دم سے ماں کا قد اونچا ہوتا ہے تو کائنات میں کوئی حسن جیسا لا کے دکھاؤ، کوئی حسین جیسا اللہ اکبر۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے۔ آپ کا یہ اعزاز اور آپ نے اس امت کے لیے یہ جو خدمت سر انجام دی ہے کہ حسنین کریمین جیسے شہزادے اس امت کو پال کے لیے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امت کے وسیع تر مفاد کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معاملہ طے کر کے امت کو ایک بہت بڑے فساد سے بچا لیتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ تو انہوں نے امت کو ایک مشکل سے بچا کر کے ایک ایسا راستہ نکالا کہ قیامت تک جو ہے امت شکر گزار ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دوسری جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کی تعدی، ظلم، جبر، جور اور زیادتی حد سے بڑھ جاتی ہے تو حضرت امام حسین تنہا اپنے خاندان کو لے کر کے میدان کربلا میں نکلتے ہیں اور حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اور اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی اس قیمت کو ادا کرتے ہیں۔ یار 22,000 کے لشکر جزار کے سامنے پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور پائے استقلال کے اندر لغزش اور لرزش بھی نہ آنے پانا، یہ شیر فاطمہ کا ہی تو اثر تھا، یہ زہرا پاک کے دودھ کی ہی تو تاثیر تھی، ورنہ پہاڑوں کے کلیجے بھی پگھل جائیں کربلا کے اندر، وہ مشکل حالات آ گئے تھے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے عظیمت کا یہ امتحان دیا اور جس طرح حضرت سیدہ زہرا پاک نے قرآن کی لوریاں دے کے حسین کو پالا تھا، آج زمانے میں دیکھا جیسے کہ لوگ میں بھی حسین کے سر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ ان کا کارنامہ جو انہوں نے سر انجام دیا اور اس امت کو بچایا۔ اقبال یہاں بے خود ہو جاتا ہے اور وہ فرط جذبات میں بے قابو ہو کے کہتا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانی جناب مصطفیٰ،
ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخاک کے او پاشید میں. اے زہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور آپ کے باپا کا حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں، تو اے فاطمہ میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا اور کعبے کا رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے سجدہ برخا کے او پاشید میں تیری قبر کی مٹی کے ذروں کے آگے سجدہ ریزیاں کرتا. اس لیے کہ جو کام تو نے کیا ہے وہ تو نے ہی کیا ہے. کائنات میں کوئی دوسری فاطمہ پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے کائنات میں کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں. عظیمت کا جو انوکھا بھاگ رقم کیا ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے، تو وہ شیر مادر کا کمال ہے. وہ سیدہ زہرا پاک کے دودھ کا اثر ہے، ان کی تربیت کا رنگ ہے جو کربلا میں جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لوگوں، کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بھائی بھتیجے خاندان کے افراد کٹ جائیں، 71 لاشیں پڑی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی اتنے دکھ اور اتنے صدمے اٹھا کر کے پھر بھی کوئی ڈٹا ہو ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف اور ظلم اور جابر کے خلاف پوری قوت کے ساتھ. تو یہ سیدہ کے دودھ کا انہوں نے ناز تھا انہیں اپنے بیٹوں پر. اور کیوں نہ ہوتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کے اندر ایک طرف زہرا پاک کا دودھ ہے، دوسری طرف علی کی تربیت ہے، اور تیسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب. تین چیزوں سے مل کے ایک پاکیزہ وجود پیدا ہوتا ہے، تو اس وجود کا نام حسین ابن علی ہے. یہ تو ایک یزید ہے، کائنات کے سارے یزید اکٹھے ہو کے آ جاتے، حضرت امام حسین کے جوتے کو بھی نہیں جھکا سکتے. وہ سر بلند رہے، سر خرو رہے، وہ اونچے رہے، اور کٹ کے سر نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا، لیکن یزید کے سامنے جھکا نہیں. یہ ہے آپ کا اعزاز. بلکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کاٹ دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں دست قاتل نے جب سر حسین کاٹا تھا تو سجدے میں جھکا. اللہ اکبر. دنیا کو بتایا کہ حسین کا سر یزید کے آگے نہیں جھکا، رکھ کے آگے جھکا. دست قاتل نے جب الگ کیا سر حسین، تو یہ بتلانے کے لیے اپنے لشکر کو کہ ہم جیت گئے ہیں، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، تو نیزے کی نوک پہ سر کو اوپر کیا گیا اور بلند کیا گیا، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ لوگوں یہ دیکھو کٹا ہوا سر حسین اور ہم جیت گئے. ادھر فتح کے نقالے بجنے لگے، لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آتی ہے کٹا ہوا حسین نیزے کے اوپر چڑھا ہوا دیکھ کر کے کہ یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ کٹا ہوا ہے پھر بھی اونچا ہے. تو یہ ہے حسین ابن علی کہ یہ سر جو ہے وہ کبھی سر نگو نہیں ہو سکتا، یہ سر بلند ہوگا. بلکہ کٹا ہوا حسین ابن علی کا سر جب نیزے کی نوک پہ تھا تو اس کو نیزے پر یوں پرویا گیا کہ گردن کی جانب سے نہیں بلکہ سر کی جانب سے نیزہ جو ہے وہ سر انور میں ڈالا گیا. تو گویا پیشانی کا رخ زمین کی طرف تھا، تو کسی شاعر نے قلم توڑ دیا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح. بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہی سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ لیا. دیکھو نیزے کی نوک پہ کٹا ہوا حسین پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا طلب کرتا. تو یہ ہے حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے دودھ کی تاثیر. اقبال نے کہا کہ حضرت مریم کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی رفعتیں کم نہیں ہیں، دھوم ہے ان کے تذکروں کے قرآن میں. ان کے نام کی سورت نازل ہوئی ہے سورہ المریم، اور ان کے خاندان کے نام کی سورہ آل عمران، عالی مرتبت خاندان کی کے نام سے سورت نازل ہوئی. حضرت مریم کا اعزاز ان کی تکریم کے والدہ عیسیٰ ہے سلام اللہ علیہا. لیکن اقبال کہتے ہیں ان کا ایک اعزاز ہے کہ وہ پیغمبر کی ماں ہیں. زہرا پاک کے 3 اعزاز ہیں کہ وہ پیغمبر کی صاحبزادی ہیں، مولا علی کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور حسین کریمین کی ماں ہیں. اور یہ صرف 3 اعزاز ان کو کائنات کی عورتوں میں سے ممتاز اور یکتا کر دیتے ہیں. اور پھر حضرت سیدہ زہرا پاک کی اپنی شخصیت دیکھیے. میں
حضرت سیدہ زہرا پاک کا جب نام لیتا ہوں تو ان کا خیال آتے ہی، ان کا لبوں پہ نام آتے ہی حیا کا تصور ابھرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ذہن کے ایک ایک گوشے کے اندر پردے کا تصور جاگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات میں پردے کی، حیا کی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی جو زہرا پاک نے کی ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ پردہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد اس کو نہ دیکھے۔ آج کی تاریخ میں ہماری مقدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا پاکیزہ وجود ان کے لیے عملی نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا مادرا اسوائے کامل بدور، مزرائے تسلیم کا حاصل بدور۔ تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ فاطمہ تو زہرا ہے، اور ماؤں کے لیے اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ سیدہ زہرا پاک کا وجود مسلم ہے۔ آج ان کا پردہ ہماری مقدرات اسلام اگر پہن لیتی ہیں تو ان کی زندگی کے تیور بدل سکتے ہیں۔ معاشروں کے اندر اسلام کی شناخت یہ ہے، اسلام کی الگ پہچان یہ ہے کہ ہر دین کی ایک پہچان ہے، ایک اس کا امتیاز ہے۔ اسلام کا امتیاز حیا ہے۔ جب حیا باقی نہیں رہے گا تو پھر آپ سمجھیں کہ اسلام اپنی تمام توانائیاں کھو دے گا۔ چاہے اس کے پاس آلات حرب و ضرب ہوں، اس کے پاس میزائل سسٹم ہو، اس کے پاس جو ہے وہ انواع و اقسام کی ایجادات کے ڈھیر ہوں، اس کے پاس سرمایہ کے جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں، یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ ان کے اسلحے سوائے نمائشوں کے علاوہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ قوموں کے اندر جب حیا کا جوہر باقی نہیں رہتا تو قومیں اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ آج اگر اس قوم کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے تو مقدرات اسلام کو دوبارہ پردے میں سمٹنا ہوگا، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا اسوہ ہمارے گھروں میں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ماں جب اپنی اولاد کو فوکس کرتی ہے اور ان کی تربیت کے لیے اپنے حیا کو ماڈل بناتی ہے تو پھر معاشرہ بہر و بر پہ چھا جاتا ہے۔ اس لیے بطول باش و پنہاش و اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، اقبال نے کہا تھا میری بہن تو بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا۔ جب تو زینت محفل بن جائے گی تو پھر تیرا جوہر ختم ہو جائے گا۔ تو زینت محفل نہیں ہے، تو گھر چار دیواری کی رونق ہے، تو مغرب کے تینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، اس برقعے کی ایک سلوٹ تیری حیا کا پہنا ہے۔ اے میری بہن، جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے۔ تجھے بطول بننا ہوگا، تجھے سیدہ کی کنیز بننا ہوگا، ان کے اسرے کو اختیار کرنا ہوگا، پھر تیری نسل پھیلنا شروع ہو جائے گی اور تیری آغوش کے اندر حسین کے جانشین جنم لیں گے۔ بلکہ اقبال نے ایک دوسری بات کہی، تو ندانی کے سوزیں کراتے تو دیگر کو کر تقدیر عمر را۔ اے میری بہن، تو نہیں جانتی جب تو قرآن لے کے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت تیرا معمول بن جاتا ہے تو بھائی عمر کی تقدیر بدلتی ہے، تو بھائیوں کی تقدیر بہن بدلتی ہے، بیٹوں کی تقدیر ماں بدلتی ہے، تو یہ تقدیر زمانے کی تبدیل کرتی ہے تو یہ خاتون کرتی ہے، اور خاتون کے لیے نمونہ اور اسوہ کاملہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا پاکیزہ وجود ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر اسوہ زہرا کا دودھ بانٹنے کے لیے اب مقدرات اسلام کو پردے کی تلقین کریں اور ایک پاکیزہ نورانی ماحول، اس کی نشو و نما کے ذریعے سے ایک سال معاشرت کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ معاشرہ پھر اٹھے گا اور بحر و بر پہ چھا جائے گا، اور کائنات اس کی نہج ہوگی اور یہ کائنات کا امام اور مقتدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ماں کے دم سے وقار امت بحال ہوتا ہے، اور وہ ماں ہی نہیں جو زہرا کی کنیز نہیں، تو جو اس راستے سے آتی ہے اور ان کی کنیز اختیار کرتی ہے تو وہ ایک سال معاشرت کی بنیادی اینٹ اور اساسی جو ہے وہ اینٹ بنتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اسوہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور میں اپنی زندگی
زندگیوں کا آغاز کرنا ہوگا. اللہ ان کے نقوش پاک کی برکت اس امت کا مقصود فرمائے اور اپنی خاص کر نوازیاں اور رحمتیں آپ لوگوں کے شامل حال فرمائے. جس شوق اور جس محبت میں صبح کے وقت مجھے پتہ ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان بہت جلد سونا چاہتا ہے، لیکن آپ نیند قربان کر کے جس زہرا پاک کے تذکرہ نور سے اپنے مشام قلب کو معطر کیا، اپنی روحوں کو تسکین دی. اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو قیامت کے دن سیدہ زہرا پاک کی غلامی اور ان کی قربت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اور ان کا جو جلوس جا رہا ہوگا، اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو اس جلوس میں شمولیت نصیب فرمائے. یہ ایسا مذہب ہے کہ جن کے مبارک بوئے نور کو کبھی سورج میں بھی نہ دیکھا، وہ زہرا پاک کی جو قیامت کے دن جب جنت میں جا رہی ہوگی تو 70,000 حوروں کے جلو میں اس ہجوم کے اندر جب وہ جا رہی ہوگی، اس کے باوجود یہ آواز بلند ہو رہی ہوگی، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تبلغ. اے محشر کے میدان میں موجود لوگوں، اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، اے عالی مرتبت ولیوں، اپنی نگاہیں نیچی کر دو، محمد کی بیٹی گزر رہی ہے. پھر بھی شہزادی کونین گزر رہی ہوں گی تو ادب سے نگاہیں جھک جائیں گی، ادب سے جو ہے وہ حیا سے سر دبیدہ ہو جائیں گے. کیا اعزاز ہے اللہ نے اپنے محبوب کی شہزادی کو عطا کیا، کیا عزت دی. ہماری عزتیں، ہماری آبروئیں، ہمارا وقار جنت البقیع کی اس تربت نور کے آس پاس میں پڑی ہوئی ریت کے ذروں پہ قربان جہاں سیدہ زہرا پاک آسودہ ہے. اللہ اس قبر کو نور اور روشنیوں اور اجالوں سے تم نے بھرا ہے، اس کی برکت کے ساتھ اللہ ہماری ماؤں کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے اور اس امت کو حیا کا نور اور جمال عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.